گئے ہیں تو سورج طلوع ہونے تک اللہ کے فرشتے بندوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ ختم، کلوز ہو گیا۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں۔ بتائیے ہمارے کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ آج غیر مسلموں کے کاروبار ترقی پہ ہے۔ دیکھیے جا کر صبح میں چائے کی دکان کس کی کھلتی ہے، جا کر دیکھیے اڈلی ڈوسا کی دکان کس کی کھلتی ہے۔ آنکھ ملتے ہوئے ہم 8 بجے اڈلی ڈوسا کھانے جاتے ہیں، لیکن وہ 4 بجے اٹھ کر کاروبار شروع کر رہا ہے۔ گرچہ ایمان نہیں ہے لیکن صبح میں اٹھنے کا عادی ہے، اللہ نے اس کے کاروبار میں بھی برکت دی ہے۔ تو مسلمان ہے، 5 وقت نمازیں تجھ پر فرض ہیں، لیکن فجر کے لیے تو نہیں اٹھتا، کیسا مسلمان ہے؟ کیسا تیرا ایمان ہے؟ بہانے تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہم عادت ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله المولانا العظيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم و حاضرین مکرم، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور آخرت کے دن کی تیاری کرتا ہے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے معمولات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کیسے گزرا کرتے تھے، آپ کی عبادتوں کا کیا معاملہ تھا، آپ کے لباس کا کیسا معاملہ تھا، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ کیسا تھا، اور آپ کے سونے کے نہج کو صحابہ کرام نے کیسے بیان کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پوری امت کے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے، یعنی پوری امت میں بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ اگر کوئی دیکھنا چاہو تو میری نبی کی زندگی کو دیکھ لو۔ کوئی کسی کے لیے مقتدی، پیشوا اور قائد اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام کمالات، وہ تمام برتریاں ہوں جسے دیکھ کر قوم اس کی اتباع کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بے مثل و بے مثال بھی بنایا، بے عیب و بے نظیر بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پوری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے ذریعے سے عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین چہرہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ جیسے بہترین کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ دنیا کے ہر آلائش سے پاک و صاف، منزہ و مبرہ اس دنیا میں تشریف لائے، گویا کہ آپ اپنے منشا اور اپنے پسند کے مطابق آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ اور آپ کے باطنی کمالات کو اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال، بے عیب و بے نظیر بیان فرمایا ہے۔ آج مسلمان ہر میدان میں شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس کاروبار تو ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہے، جسم تو ہے، توانائی اور صحت نہیں ہے، اولاد تو ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم اور بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اپنا من چاہے بنا لیا ہے۔ ہم نے جیسے سوچا کہ زندگی گزارے ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے رہنے سہنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے اور جاگنے کا طریقہ ہم نے اپنے پسند کا بنا لیا ہے، اسلام کے اصول کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں بے برکتی، بے بضاعتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کے تمام ادیان میں دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر موقع پر، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ کسی مذہب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مجھے کیسے سونا چاہیے، کسی دین میں آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کب نہیں کھانا چاہیے، لباس کیسا پہننا چاہیے، کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اللہ رب العزت نے پوری امت کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اگر حقیقی مسلمان ہیں تو وہ اٹھنے کا طریقہ اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر سیکھے گا، کھانے کا طریقہ اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر سیکھے گا، لباس پہننے کا طریقہ اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ کر سیکھے گا، لوگوں سے ملاقات، میل جول، گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ اور طریقہ نبی کی زندگی کو دیکھ کر سیکھے گا۔ جب بندہ اپنے نبی کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو مختصر طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر پہر میں نماز تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ میں کبھی آپ نے نماز تہجد کو قضا نہیں فرمائی۔ گویا کہ ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض تھی، لیکن حضور 6 نمازیں آپ پر فرض تھی، نماز تہجد پابندی سے ادا فرماتے۔ کبھی اڑتے رات میں تہجد کا اکثر معمول 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے، 2 رکعت ادا فرماتے، کچھ دیر آرام فرماتے، پھر 2 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے، کچھ دیر آرام فرماتے، صبح صادق سے پہلے نماز وتر ادا فرماتے، اور فجر کے اذان کے انتظار میں آپ ذکر میں بیٹھے رہتے۔ جب نماز فجر کی اذان ہوتی تو مختصر طور پر ہلکے سے 2 رکعت نماز سنت ادا فرماتے اور کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تاکہ نماز فجر جو فرض ہے اس کے لیے جسم میں چستی پیدا ہو۔ جب جماعت کا وقت ہو جاتا تو مؤذن رسول آواز دیتے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر اٹھ کر آپ نماز کے لیے آ جاتے۔ یہ نماز تہجد کا معاملہ ہے۔ نماز فجر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مسلمان کو اٹھ جانا چاہیے۔ جو سورج کے طلوع ہونے کے بعد اڑتا ہے اس کے رزق میں اور اس کی کمائی میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے متعلق فرمایا کہ بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اور ایک مقام پر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے، اس وقت تک نماز چاشت ادا فرماتے، اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں کچھ واعظ و نصیحت کرتے اور پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھتا، خواب بیان کرتا تو اس خواب کی تعبیر آپ پیش فرماتے۔ کبھی اپنا خواب بیان کرتے کہ میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے۔ نماز فجر خود تمام نمازوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے۔ آج قوم مسلم کا کیا حال ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 80 سے 90% ہر مسلم محلہ ہو غیر مسلم محلہ ہو، ہماری قوم بستروں پر سوتی پڑی ہوئی ہے۔ صبح صادق سے پہلے جاگنے کے متعلق ہمارے آقا نے تاکید کی، ارشاد فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آج کاروبار تو ہو رہا ہے، کما تو رہی ہیں، لیکن رزق میں برکتی نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ 8 بجے نیند سے بیدار ہوئے، جلدی جلدی سے پانی نہائے، کپڑے پہنے، جوتے، بس اپنے آفس پہنچ گئے، صبح سے شام تک کام کیے، پھر گھر آئے، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اب گھر آئے تھک تھکائے، اس کے بعد دعوت میں چلے گئے یا کافی دیر تک ٹی وی دیکھتے، موبائل دیکھتے بیٹھ گئے، اس چکر میں نماز فجر گول ہو گئی۔ حضور سخت ناپسند فرماتے، حتیٰ کہ نماز فجر کے بعد سونے کو بھی آپ ناپسند فرماتے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، آپ نماز فجر کے بعد تھکان کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آقا نے دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہیں، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ رحمت للعالمین آقا جو اپنے جان کے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، آپ کے رحمت کا تقاضا دیکھ کر غیر مسلمین اسلام قبول کیے۔ آپ نے پیر کے اشارے سے فاطمہ کو جگایا کہ بیٹی فاطمہ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے صبح کے وقت میں آتے ہیں۔ اب قوم کو دیکھیے، صبح میں اللہ کے فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قوم ہے کہ سوتی پڑی ہوئی ہے۔ اب ہماری کمائی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ بیماریوں کا مرکز اگر ہمارا جسم نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ نماز فجر میں آئیے، نماز فجر کے ساتھ اللہ کے حکم سے جو فرشتے آتے ہیں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے کے مدینے کو دیکھیں، نماز فجر کے بعد پورا بازار کھل جاتا، کاروبار بڑی تیزی سے چلتا، اور 12 بجے کے اندر مارکیٹ پوری ختم۔ 12 بجے تو ہماری قوم کی صبح ہوتی ہے، ہم جب آنکھ کھولتے ہیں صبح 12 بجے صبح ہوتی ہے، برش کرنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، ناشتہ نہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ٹہلے، یہاں پر گئے، شام ہو گئی۔ جو صبح میں فجر کے وقت بیدار ہو جاتا ہے وہ پورے دن کا لطف اٹھاتا ہے، اور اس کی کاروبار میں بھی، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے صبح کے اٹھنے کے معمول کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی بستیوں میں آپ جائیے، غیر مسلموں کے مکانات دیکھیے، خاص طور پر گاؤں کے ماحول کو دیکھیے۔ 4 بجے اٹھ کر اپنے انگان میں چھڑکاؤ کر کے پانی نہا کر غیر مسلم خاتون کچن میں پکانے کے لیے جاتی ہے، اور مسلم خاتون رات میں بھائی کے ولیمے سے 2-3 بجے آئی ہے، صبح میں 10 بجے اس کی نیند بیدار ہوتی ہے، بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے بھاگے حالت ویسی ہی ہے، گئے عمدہ چتہ پکائے، بچے کو ٹفن دے کر روانہ کر دی۔ بتائیے برکت ہوگی؟
گھر کا جو بڑا فرد ہے نماز فجر کے لیے وہ اٹھے، اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر کے لیے خود اٹھتے، اپنی تمام ازواج کو جگاتے حجرات میں جا کر، یا اہل بیت رسول اللہ استیقظوا، اٹھ جاؤ نیند میں سے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ خاص طور پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں آواز دے کر جاتے۔ لیکن رحمت للعالمین کی وہ شہزادی کی بھی عبادت کیسی کہ راتیں تہجد میں گزرتی، ایک سجدے میں پوری صبح ہو جاتی۔ وہ رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا، اس کے باوجود آواز دیتے کہ بیٹی فاطمہ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی جگانے کا ہمارے اساتذہ نے یہ حکم دیا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب فجر میں اٹھتے، چھوٹا دودھ کا بچہ ہے سوتا رہتا تو اسے بھی چونٹی دے کر جگاتے کہ کچھ دیر کے لیے اٹھ جائے، عادت بن جائے صبح میں اٹھنے کی۔ آج نماز فجر میں کبھی مسجد کو آ کر دیکھیے، وہ جو بوڑھے ہیں جنہیں راتوں میں بستر پر نیند نہیں آتی، صبح کے انتظار میں ہے کہ کب صبح ہو، نماز فجر کے بعد دوستوں کے ساتھ چائے پینے جائیں۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن عبادت کا ذوق و شوق نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، یاروں کے ساتھ چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ غنیمت ہے کم سے کم مسجد میں تو حاضر ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز ظہر عشاء مغرب میں دیکھیے مسجد بھری نظر آتی ہے، بلکہ جگہ کے لیے لڑائی ہوتی ہے کہ میری فلاں جگہ ہے۔ بھائی فجر میں آتا تو کیا بات ہوتا۔ آج ہماری قوم نماز فجر کو بھول گئی ہے۔ اللہ نے مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے جسموں میں دیکھ لیجئے، بیماریاں کیسے ہو گئی ہے۔ 100 میں 70% لوگ شوگر اور بی پی کے مریض ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب آخری عمر میں اب اٹھ رہے ہیں، نوجوانی میں معمول بناتے نماز فجر کا۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے رہتے، نماز نفل ادا کرنے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوتے، پھر اس کے بعد اپنے مکان تشریف لے جاتے۔ مسلمانوں کے لیے بزرگوں نے حکم دیا ہے نماز فجر کے بعد کم از کم ایک رکوع نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت تو کر کے دیکھو، برکت کیسی آئے گی۔ قرآن کریم صرف بیٹی کے لیے دہیج کے سامان میں ہم نے رکھ لیا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد ایک پارہ نہ صحیح، آدھا پارہ نہ صحیح، پو پارہ تو 15 منٹ میں 10 منٹ میں پڑھ سکتی ہیں، اور وہ بھی نہیں ہو سکا تو صرف ایک رکوع پڑھنے کی عادت ڈالیے، دیکھیے پھر زندگی میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ تو اسلام اور صاحب اسلام بانی اسلام نے نماز فجر سے پہلے جاگنے کا حکم دیا، آج پوری دنیا وہی کہہ رہی ہے۔ اب بیماری آ گئی ہے جسم میں، شوگر، بی پی، مختلف قسم کے امراض، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ دواؤں کے ساتھ تمہارا علاج یہی ہے کہ روزانہ 5 کلومیٹر واک کرنا ہے۔ اب صبح میں اٹھ رہے ہیں فجر کے لیے نہیں، واک کرنے کے لیے۔ جناب فجر میں سب کے بعد بیدار ہوئے، جوتے پہن کر کہاں ہیں؟ پارک میں نظر آ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، جو جسم فنا ہونے والا ہے اس کے لیے تو 5 کلومیٹر 1 گھنٹہ واک کر رہا ہے۔ کاش رب کی بارگاہ میں 5 منٹ کے لیے آ جاتا تو پھر تیری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ غیر مسلم ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، تمہارے دین کی عبادت کا نظام کیا بہترین ہے کہ نماز ہی میں ایسی ایکسرسائز رکھی گئی ہے کہ جسم کے ہر پارٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اب شوگر بی پی بڑھنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، کثرت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے، کاش اسلام اور بانی اسلام نے کہا ہے نماز پڑھنا ہے، اڑتے تو روحانیت بھی حاصل ہوتی، جسمانی طاقت و قوت بھی بحال رہتی۔ لیکن ہم نماز کے لیے مجبوراً آ رہے ہیں، پوری سنت، نوافل، چاشت، اشراق، اوابین پورے پڑھ رہے ہیں۔ کثرت کے لیے ایسی عبادت کل قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی۔ تو نے عبادت جسمانی ورزش کے لیے کی، عبادت سمجھ کر نہیں کی۔ ہماری قوم کا المیہ دیکھیے، فجر میں نہ اٹھنے کی وجہ سے کتنی بیماریاں بھی ہیں، کتنی بے برکتی بھی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا۔ حضور جب کسی قافلے کو روانہ کرنا چاہتے تو نماز فجر کے بعد صبح میں روانہ کرتے۔ مجاہدین اسلام کے لشکر کو کسی مقام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتے تو صبح سویرے آپ بھیجا کرتے تھے۔ صبح کے اوقات میں برکتیں رکھی ہے، ایسا فطری منظر ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ بزرگوں کا ایک قول یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ
تم اللہ کے بندے ہو تو سورج تمہیں نہ جگائے، تم اٹھ کر سورج کو جگاؤ کہ سورج میں تجھ سے پہلے اٹھ گیا ہوں۔ اب بہانے ہمارے پاس ہے کہ رات میں دیر ہو گئی ہے، رات میں دعوت میں گئے تھے، کاروبار تھا، یہ سب تھا، صبح میں بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو دواخانے کو لے کر بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ جب کیسے بیدار ہو رہے ہیں اسی طرح سمجھیے، کم سے کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے لیے بیدار ہو جائیے۔ اگر رات میں جاگے ہیں، نماز فجر کے بعد 1 گھنٹے کے لیے آرام کر لیجئے، لیکن سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر میں اٹھ گئے ہیں تو سورج طلوع ہونے تک اللہ کے فرشتے بندوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ ختم، کلوز ہو گیا۔ اب سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، بتائیے ہمارے کاروبار میں کہاں سے برکت ہوگی؟ آج غیر مسلموں کے کاروبار ترقی پہ ہے، دیکھیے جا کر صبح میں چائے کی دکان کس کی کھلتی ہے، جا کر دیکھیے اڈلی ڈوسا کی دکان کس کی کھلتی ہے۔ آنکھ ملتے ہوئے ہم 8 بجے اڈلی ڈوسا کھانے جاتے ہیں، لیکن وہ 4 بجے اٹھ کر کاروبار شروع کر رہا ہے۔ گرچہ ایمان نہیں ہے لیکن صبح میں اٹھنے کا عادی ہے، اللہ نے اس کے کاروبار میں بھی برکت دی ہے۔ تو مسلمان ہے، 5 وقت نمازیں تجھ پر فرض ہے، لیکن فجر کے لیے تو نہیں اٹھتا، کیسا مسلمان ہے؟ کیسا تیرا ایمان ہے؟ بہانے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم عادت ڈالیں۔ ایک آدھ دن اگر کسی صحابی کی نماز فجر کی چھوٹ جاتی تو اتنا شرمندہ ہوتے، اتنا روتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے آنے میں تاخیر ہو گئی، آنے تک سورج طلوع ہو گیا، دن بھر گھر میں دروازہ بند کر کے رہے، کسی سے ملاقات نہیں کی، پوری نمازیں گھر میں ہی پڑھی، روتے رہے، شرمندہ رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو صبح سے پہلے کوئی شخص آ کر دروازے پر دستک دے رہا ہے، معاویہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ نماز فجر کے لیے آئے۔ دوسرے دن رسول اللہ نے پوچھا کہ امیر معاویہ کیا بات ہے کہ تم کل نمازوں میں نظر نہیں، یہ معاملہ تھا یا رسول اللہ، آج فجر میں جلدی کیسے آئے؟ کسی شخص نے جگا دیا۔ سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جگانے والا کون تھا؟ جگانے والا شیطان تھا، جو تمہیں جگایا اس لیے کہ ایک نماز فجر تم سے قضا ہوئی تھی، اس قضا کے لیے تم دن بھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، روتے رہے، اللہ رب العزت صبح سے شام تک تم سے خوش تھا۔ یہ شیطان کو دیکھا نہیں گیا، فوراً آ کر 2 رکعت نماز کے لیے جگا دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے صحابہ تھے، انہوں نے زندگی رسول مکرم کی پیروی میں گزار دی۔ کوئی صحابی نماز فجر میں نظر نہ آتے تو سرکار فرماتے کہ کیا بات ہے آج وہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھو مسجدوں میں 5 وقتہ نماز مردوں کے لیے جو جماعت رکھی گئی ہے، اس کے سب میں بڑا مقصد یہ ہے کہ اہلیان محلہ فجر کے وقت ایک مقام پر جمع ہو، عبادت اجتماعی طور پر ادا کرے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، چاہے محمود ہو یا ایاز ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالک ہو کہ اس کا خادم ہو، ایک ہی صف میں ادا کرے۔ نماز کے بعد ایک دوسرے کے خیر خیریت دریافت کرے کہ بھائی آپ کی بیٹی کیسی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے ہیں۔ حضور پاک کا امام تھا کہ نماز فجر کے بعد فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، جاؤ بلال ذرا معلوم کر کے آؤ، آج فجر میں وہ کیوں نہیں آئے؟ ابو ہریرہ ذرا معلوم تو کرو کہ 2 دن سے وہ فجر میں کیوں نہیں آئے؟ یہ معمول سرکار کا تھا کہ محبت مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں۔ اب محلے میں کون رہنے والا ہے، مسجد کو آئے گا ہی تو پتہ چلے گا۔ بعض لوگ ایسے آتے ہیں، ملاقات ہوئی، مول صاحب میں یہیں کا رہنے والا ہوں، بھائی زندگی میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا، کسی نماز میں ملاقات ہوئی تو امام صاحب پہچانیں گے، ورنہ کہاں سے ملاقات ہوگی؟ دعوت ہو یا دعوت ہو، ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے، شکوے شکایتیں رہتے ہیں، آئیے نماز فجر میں محبتیں بھی بانٹیے اور اپنی عمر اور رزق میں برکتیں پائیے۔ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام اسلام ہے، بوڑھوں کے لیے تو ہے ہی، اب قبر میں جانے کا وقت ہے، کم سے کم ابھی تو وقت، کب سدھریں گے قبر میں جانے کے بعد؟ تو امت مسلمہ جو آج دنیاوی کاروبار کے میدان میں پیچھے ہیں، اس کی اولین وجہ صبح میں نہ اٹھنا ہے۔ دوستو یہ سرکار کے معمولات میں سے پہلا معمول تھا، نماز فجر کے بعد ایک ہی رکوع نماز قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، زیادہ نہیں تو نہیں، اس کے بعد آپ کو قرآن کریم کی لذت ایسے محسوس ہوگی کہ آپ کے رکوعات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب شرمندگی ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ بوڑھے ہو سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات بوڑھے نہیں ہو سکتے ہیں، عمر 40 کے اوپر 50 کے اوپر پہنچ گئی، قرآن پڑھنے نہیں آتا، آئیے مسجد کے امام اور مؤذن صاحب کے پاس آ کر قرآن کریم سیکھیے، کم از کم آخری وقت سے ہی قرآن کریم کی تعلیمات ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ
آپ فیصلے فرماتے فجر کی نماز کے بعد، اگر کوئی معاملہ ہوتا تو لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے، اور عموماً لشکر کو مدینہ طیبہ سے دوسرے مقامات پر روانہ فرماتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں تشریف لاتے، اپنے دستے مبارک سے کوئی جوتا ٹوٹ جاتا تو اس کے تسمے بھی لگا لیتے، اگر آپ کا تہبند پھٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے سی لیتے، اگر امہات المؤمنین کوئی ناشتہ بنا رہی ہوتی اپنے ہاتھ سے ترکاری وغیرہ کاٹ کر دیتے۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ آج ہم مرد ہیں، کچن کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مرد ہے، برتن دھو رہا ہے، ترکاری کاٹ رہا ہے، ارے دنیا کچھ کہے یا نہ کہے، ہمارے آقا کا اسوہ ہے، دیکھو گھر میں محبتیں کیسے آئے گی۔ اب دو بچوں کو بیچاری بیوی بھی اٹھی ہے، وہی تیار کر رہی ہے، وہی نلا رہی ہے، وہی دلا رہی ہے، آپ اٹھے ہیں، کاش بچے کو تیار کرنے سے پہلے فجر کے لیے اٹھ جاتے تو دیکھیے کیا برکتیں ہوتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے معمولات کیسے تھے؟ آپ کھانے کے معاملے میں ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہتے، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتے، جو چیز آتی آپ کے سامنے کھا لیتے۔ کبھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای طعام قط، کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نمک ذرا زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو اس اسوے کو مد نظر رکھو، ہو بیوی انسانی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کی تاکید کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کا معمول نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں تو کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی دنیاوی اعتبار سے آپ کو گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ آج گوشت کھانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوشت کھائیں گے، فلاں گوشت کھائیں گے بیماری آئے گی، فلاں بیماری آئے گی۔ کوئی بھی چیز اس کے لمٹ میں رہ کر کھائیں گے تو بیماری نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز لمٹ سے بڑھ جائے گی تو بیماریاں پیدا کرے گی۔ جتنا کھا رہے ہیں اتنی ورزش بھی ہونا ہے۔ 3 وقت بریانی کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیماری نہیں پیدا کرے گی تو ابھی کیا ہو۔ وہ صحابہ کرام اپنے ہتھیار لے کر کھیتوں میں نکل جایا کرتے، کاروبار کے لیے صبح نکل جاتے، کڑک دوپہر کی دھوپ تک اپنا محنت مشقت کرتے، بوڑھاپے کے عالم میں بھی۔ اب آج ہمارے پاس نوجوانی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، کام کرنے میں عیب نہیں ہے، چاہے وہ گھر کا ہو یا چاہے باہر کا ہو، حلال رزق کمانا یہ بڑی بات ہے۔ حرام خوری کی روٹیاں گھر میں بیٹھ کر توڑنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو حضور کے معمولات تھے کھانے میں، آپ کدو کو پسند فرماتے، پینے کی چیزوں میں ٹھنڈے مشروب کو آپ پسند فرماتے، اگر کوئی ٹھنڈا مشروب پیش کرتا تو خوشی کے ساتھ شکریہ ادا کر کے لیتے۔ گرم کھانا آپ کبھی تناول نہیں فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے، ٹھنڈا کر کے کھاتے، اور پانی گرم استعمال نہیں کرتے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کو پسند فرماتے۔ کھانے کے لیے جب بیٹھتے کوئی آ جاتا تو سب کو شامل کر لیتے، اور عموماً پلیٹ میں جو ہوتا اپنے سامنے کی جانب سے کھاتے، 3 انگلیوں سے کھاتے۔ اب وہاں کا مزاج الگ ہے، اگر ہم 3 انگلیوں سے کھانا شروع کر دیں تو 1 گھنٹے میں 1 پلیٹ چاول بھی ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ عرب لوگوں کی غذا سوکھی ہوئی روٹی اور کھجور، خشک گوشت تھا، تو روٹی، خشک گوشت، کھجور کو 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے۔ 3 انگلیوں سے آپ بریانی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ کی بریانی نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، روٹی کھا رہے ہیں تو پھر اس سنت کو مکمل کر لیجئے۔ 3 انگلی سے روٹی کھا سکتے ہیں، چاول نہیں کھا سکتے، تو وہاں کا مزاج چاول کا نہیں روٹی کا تھا، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے۔ ہم نے کتنی ہی دعوتیں، کتنی ہی گھروں میں کھائے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا ہر کھانے سے پہلے ہم نے کم سے کم اللہ کا نام لیا ہے؟ بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا من، تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام کم سے کم بسم اللہ لیتے ہی کھانے کے اندر زہر کا اثر بھی ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو غذا ہمارے جسم میں جا رہی ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا رہی، کیوں کہ کھانے سے پہلے تم نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہیں، شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ شیطان شامل ہونے کا مطلب اس کے اندر کی جو پروٹین سے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم میں کھانا جانے کے باوجود برکت نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا اسوہ نبی ہمیں اپنا کر دیکھنا تو چاہیے، بسم اللہ پڑھے۔ اور آپ کے کھانے کا معمول یہ تھا کہ جب بھوک لگتی تو کھاتے، بھوک پر ختم فرما دیتے۔
یہ سرکار کا معمول تھا۔ اب ہمارے پاس ہم ٹائم ٹیبل بنا کر رکھیں کہ 3 وقت کھانا کھائیں ہیں تو تشفی ہوتی ہے، 3 وقت کھانا، 2 وقت کھانا، 4 وقت کھانا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو جب بھوک لگے تو کھائیے اور بھوک پر روک دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے کوئی بیماری آپ کے پاس آتی ہے۔ اور کھانے کے بعد عموماً سرکار پانی فوراً نہیں پیا کرتے، یہ باتیں مشہور ہے، لیکن سیرت النبی میں ملتا ہے کہ کھانے کے بعد آپ پانی بھی پیتے ہیں۔ اس دور میں کیوں کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے؟ کیونکہ ہم کھانا حلق تک کھاتے ہیں تو پانی ڈالنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی مت پیجئے۔ انسان کے معدے میں 3 چیزیں رکھی گئی ہے، ایک کھانے کا مقام ہے، ایک پانی کا مقام ہے، ایک ہوا سانس لینے کا مقام ہے۔ اب 3 مقامات پر ہم نے کھانے گزر لیا ہے تو اب پانی کہاں پئیں گے، سانس کہاں سے آئیں گی؟ حلق تک کھا رہے ہیں، اب گولیاں کھا رہے ہیں اسے ہضم کرنے کے لیے۔ بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ دعوت میں جانے سے پہلے گولیاں کھا کر جاتے ہیں، بھوک اچھی لگے زیادہ کھانا کھائے۔ دوستو یہی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ کیا زندگی میں کھانا ہم نے نہیں کھایا؟ کیا دعوت میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں؟ دعوت میں کھانا رکھا گیا ہے، پیٹ اور صحت آپ کی ہے۔ تیسرے حکم تک حلق تک نہ کھائیں، سنت کو اپنائیں، اور دستر پر جب بیٹھے ہیں تو سب کے ساتھ ہمارے دعوتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بریانی کا مشابہ ہے، پہلے اپنے ہاتھ میں پوری بوٹیاں، اپنے پلیٹ میں چاول، بازو آئے۔ مسلمان ہیں، یہ اسوہ نبی ہے، مسلمان ہیں، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اگر وہ کھانے کا برتن آئے تو پہلے بازو والے سے بسم اللہ کیجئے، درمیانی دائیں والے، کم سے کم ایک شخص کو تو ڈالیے۔ اور ایک مشابہ آئی ہے تو 7-8 لوگوں کے لیے برابر ہے۔ اگر 10 بوٹیاں ہیں تو 2 آپ لیجئے، دوسروں کے لیے بھی 2 رکھیے، نہیں 10 کی 10 اپنی پلیٹ میں۔ سامنے والا کچھ کہے گا نہیں، سوچے گا کہ یہ کیسا فقیر انسان ہے، ایسے دکھ رہا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ بریانی کھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دعوت میں ایک معاملہ بھی ہے کہ اب گرچہ ویٹر وغیرہ سروے کر رہے ہیں، اب آپ کے دوست آ گئے، داماد صاحب آ گئے، ان کے بھائی آ گئے، اب ٹیبل پر آ کر کھانا صرف داماد صاحب کو ڈال رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بے دعوتی ہیں؟ تمہارا داماد بھی دعوت میں آیا ہے، وہ دوسرے لوگ بھی دعوت میں آئے ہیں، اگر ڈالنا ہو تو 7 لوگوں کو ڈالو، ورنہ کسی کو مت ڈالو، سامنے رکھ دو، اپنی پسند کا کھائے گا۔ یہ اسلامی آداب ہے کھانے کے، کیا ہم نے اپنائے ہیں؟ نہیں۔ محبتیں کہاں نفرتوں میں بدل جاتی، یہی وجہ ہے۔ کہتا تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو بیٹا اپنے داماد کو ڈال رہا ہے، بازو ایک بوٹی نہیں ڈالا۔ دعوت دیے ہیں تو ہر ایک کو کھاد بھی دیے ہیں، کھانے کا اس کا پیٹ ہے، جتنا چاہے کھائے گا، اپنے ہاتھ سے کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسی لیے ویٹر رکھے گئے ہیں کہ شکایت کا موقع نہ ہو۔ اب خالی کھڑے ہو کر دیکھیے، کہہ سکتے ہیں کہ آپ لیجئے، اپنے ہاتھ سے جب ڈال رہے ہیں تو پھر سب کو ڈالیے، ورنہ کسی کو مت ڈالیے۔ تو حضور جب دستر پر بیٹھتے تو اپنے سامنے سے تناول فرماتے، کوئی بھی آتا تو کھانے میں شامل فرما لیتے۔ اکثر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کھجور اور روٹی، خشک موٹی روٹی، وہ بھی پتلی ہماری طرح روٹی نہیں، اور کبھی کبھی گوشت بھنا ہوا آ جاتا تو کھا لیتے۔ پیٹ میں 3 حصے آپ فرماتے کہ بھوک پر کھاؤ، بھوک پر ختم کرو۔ ایک بات بھی سن لیجئے، ایک شخص دور سے مدینہ طیب آیا، اجازت لی کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، مدینے کے بیمار لوگوں کا علاج کروں گا۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ 1 سال رہا، پھر اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ آئے کیوں تھے؟ جانا کیوں چاہ رہے ہو؟ میں آ کر 1 سال تک مدینے میں رہا، لیکن 1 سال تک کوئی بیمار میرے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ وہ قوم کیسے بیمار ہو سکتی ہے جو نماز فجر سے پہلے جاگ جائے اور وہ بھوک پر کھانا کھائے، بھوک پر ختم کر دے۔ کیا یہ 2 اصول ہم نے اپنائے ہیں؟ نہیں اپنائے ہیں تو بیماریوں کا مرکز، بے برکتی کا مرکز ہمارا جسم اور ہمارا مال رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو آئندہ جاری رکھیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنے نبی کی سنت مبارکہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ جس طرح تو نے ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، ایمان کی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔